हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नावल रीडिंग चैनल में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं और मैंने आने वाले तमाम नए लोगों से इल्तमास है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको बावक्त अच्छे नावल टाइम पे मिल सकें। चलें आज की नावल का आगाज़ करते हैं। आज की कहानी थोड़ी हॉरर कहानी है। इसके राइटर का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन कहानी अच्छी है और इस नावल का नाम है डरना मना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 महीने पहले ही अरसलान और ज़ैनब की नई शादी हुई थी। ज़ैनब और अरसलान अपनी कार में मामू की तरफ पटोटकी जा रहे थे तो अरसलान बोला, ज़ैनब, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमने 10 बजे घर से निकल जाना है, लेकिन तुम्हारे मेकअप की वजह से रात के 12 बज रहे हैं और ठंड भी कितनी हो गई है। रात काफ़ी हो चुकी थी और वो मुल्तान से पटोकी जा रहे थे। तो ज़ैनब ने अरसलान के बाजू पर सर रख कर कहा, जानू, आइंदा नहीं होगा ऐसा। तो ये सुनना था कि अरसलान को ज़ैनब पे प्यार आ गया। अरसलान बोला, चलो जानी, कोई बात नहीं। और अरसलान ने ज़ैनब के माथे को चूमा और फिर प्यार भरी नज़रों से उसे एक नज़र झलक देखा और वह ड्राइविंग करने लगा। तभी हल्की सी बारिश शुरू होने लगी। तो तकरीबन 1 बज गया था। सुनसान रोड पर कोई गाड़ी नहीं, रोड पे उनकी गाड़ी के अलावा, और रोड के सड़कों पे खेत ही खेत पे नज़र आ। देखकर ज़ैनब बोली, जानू, कब तक पहुँचेंगे आपके मामू के घर। अरसलान बोला, तकरीबन 3 घंटे लगेंगे। ये कहना ही था कि अचानक ज़ोरदार धमाका हुआ और डर के मारे ज़ैनब ने चीख मार दी। फिर अरसलान ने कहा, पागल, डरो मत, टायर फट गया है। ये सुनना था कि ज़ैनब ने कहा, ये अब नई मुसीबत। फिर अरसलान बोला, टेंशन मत लो, दूसरा टायर डिग्गी में रखा हुआ है, मैं चेंज करता हूँ टायर। फिर ज़ैनब बोली, अरसलान, बारिश तो रुकने दें, काफ़ी ठंड है और बारिश भी है। तो अरसलान ने कहा कि इससे पहले बारिश तेज़ हो मैं टायर बदल लेता हूँ। फिर वो बाहर निकला। बाहर जब अरसलान ने इधर उधर देखा तो रोड सुनसान पड़ा हुआ था और अरसलान बोला, या अल्लाह पाक, आज खैरियत से पहुँचा देना। फिर डिग्गी खोल के टायर निकाला और बदलने लगा और ज़ैनब अरसलान को टायर बदलता देखने लगी और ज़ैनब को अरसलान की यूनिवर्सिटी की बातें याद आने लगीं, क्योंकि अरसलान और ज़ैनब की लव मैरिज हुई थी। अभी ज़ैनब अपनी ख़यालों में गुम थी कि इन्हें एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ आई और ज़ैनब ने चीख आने वाली सिम देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था। वो जल्दी से उतरी और जाकर अरसलान के गले लग गई। फिर अरसलान बोला, ज़ैनब, कोई जानवर था। लेकिन ज़ैनब बोली, ये चीख किसी लड़की की थी। डर तो अरसलान को भी काफ़ी गया था, लेकिन अपनी बीवी के सामने वो कैसे डर सकता था। फिर उसने कहा, ज़ैनब, अंदर बैठो, बाहर ठंड है, बारिश भी तेज़ है। फिर अरसलान ने ज़ैनब को दरवाज़ा खोल के अंदर बिठाया और कार का हीटर तेज़ कर दिया और ख़ुद टायर चेंज करने लगा। 15 मिनट बाद टायर चेंज हो गया और वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। अब जैसे ही उसने गाड़ी का गियर डाला, गाड़ी थोड़ी सी आगे जाकर झटके खाकर बंद हो गई। ज़ैनब बोली, अरसलान, अब क्या हुआ। अरसलान गुस्से में बोला, मुझे क्या पता, पूछ के बताता हूँ कि क्या हुआ है। फिर ज़ैनब बोली, अच्छा, गुस्सा क्यों होते हैं, मैंने वैसे ही पूछा था। फिर ज़ैनब चुप हो गई। अरसलान नीचे उतरा और गाड़ी को चेक करने लगा। गाड़ी को वो चेक कर ही रहा था कि एकदम से उसके पीछे से तेज़ी से कोई चीज़ निकली जाई है। उसे पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर अरसलान ने सोचा कि शायद मेरा वहम है। फिर अरसलान ने अगर गाड़ी स्टार्ट की तो वो हो गई, घेर दारा और गाड़ी चल पड़ी। फिर ज़ैनब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और चुप करके बैठ गई। अरसलान बोला, नाराज़ हो। ज़ैनब ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बोला, मेरे शोने, मेरे गोलगप्पे, क्यों नाराज़ हो। तो ज़ैनब बोली, मुझे नहीं पता। अरसलान बोला, फिर किसको पता है। वो बोली, आपको पता होगा। अरसलान बोला, अच्छा, सॉरी ज़ैनब। ज़ैनब बोली, आप सही हो, गुस्सा निकालने के बाद में सॉरी बोल देते हो। अरसलान बोला, फिर जान नहीं मेरी ज़ैनब बोली, हूँ मैं आपकी जान। इतनी ही बारिश तेज़ होने लगती है, तूफ़ानी बारिश। रास्ते में हल्का हल्का अरसलान को आना बंद हो जाता है। फिर वो गाड़ी की स्पीड कम लेता है। फिर ज़ैनब को बोलता है कि ऐसे तो हम सुबह ही पहुँचेंगे, ऐसा करो ज़ैनब, तुम सो जाओ। वो बोली, नहीं। फिर अरसलान मजाकिया अंदाज में बोला, जानी, सो जाओ, तुम्हारा मेकअप नहीं उतरना। फिर ज़ैनब हल्का सा अरसलान के बाजू में
भेड़ मार के कहती है, हर टाइम मेरे मेकअप के पीछे पड़े रहते हो। अरसलान बोला, दुआ करो आगे शहर आ रहा है, हमें कोई होटल मिल जाए। फिर उसने गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ाई। बाहर ऐसा सन्नाटा था कि भूत भी बाहर निकलने से डर जाए। तकरीबन आधा घंटा गाड़ी चलाने के बाद भी शहर नहीं आया तो अरसलान थोड़ा परेशान हुआ। फिर अचानक उसे दूर से एक रोशनी नज़र आई। अरसलान ने ज़ैनब से कहा, देखो वो कोई घर है, बारिश भी तेज़ है, साथ ठंड भी है बहुत है, तो ऐसे करते हैं आज रात इस घर में रुक जाते हैं। तो ज़ैनब ने कहा, पहले जाकर देख तो लो घर है भी है कि नहीं। तो अरसलान बोला, पगली घर ही होगा किसी ज़िम्मेदार का। और रोशनी के सामने गाड़ी रोक ली तो क्या देखता है कि एक बड़ा होटल था। उस होटल का नाम था ताज होटल। तो अरसलान थोड़ा परेशान हुआ तो ज़ैनब ने पूछा, जानू क्या हुआ। तो अरसलान बोला, मैं कितनी दफ़ा मामू के घर आया गया हूँ, मैंने आज तक ये होटल नहीं देखा। फिर ज़ैनब बोली, यार मुझे भी डर लग रहा है, आप ऐसा करें गूगल मैप में देख लें कि शहर कितनी दूर है। फिर अरसलान मोबाइल निकालता है लेकिन सिग्नल नहीं आ रहे होते। कहता है सिग्नल नहीं आ रहे हैं। तो ज़ैनब बोलती है, शायद आपने कभी गौर ना किया हो कि ये होटल भी है। तो अरसलान ने बोला, ये भी मुमकिन है। फिर उन्होंने गाड़ी पार्क की और होटल के अंदर जाने लगे। होटल के बाहर गार्ड बैठा हुआ था। अरसलान ने सलाम किया लेकिन गार्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अरसलान उसे घूरता हुआ होटल के अंदर दाखिल हुआ तो अंदर से होटल काफ़ी शानदार था और होटल का स्टाफ भी था। फिर अरसलान रूम का पता करने गया तो उन्हें एक रूम मिल गया। फिर वो ज़ैनब के साथ कमरे में जाने लगा। कमरे में जाते ही अरसलान कंबल में घुस गया तो ज़ैनब बोली, अरसलान यार कपड़े तो चेंज कर लो। फिर अरसलान बोला, बैग तो गाड़ी में ही रह गया, मैं बैग लेकर आता हूँ। फिर अरसलान बैग लेने गया और ज़ैनब फ़्रेश होने वाले वाशरूम में चली गई। फिर ज़ैनब फ़्रेश हो रही थी तो उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया तो वो बोली, अरसलान प्लीज़ मस्ती मत करें, मुझे फ़्रेश होने दें। फिर हाथ पीछे हट जाता है। जब वो वॉशरूम से रूम में आती है तो अरसलान बाहर से बैग उठा के ला रहा होता है और कहता है कि इतना भारी बैग है, तुमने क्या इसमें सारा मेकअप का सामान तो नहीं रख दिया। फिर ज़ैनब पूछती है, अभी आप वॉशरूम में थे और अभी बाहर से आ रहे हैं। तो अरसलान बोला, पागल हो गई है क्या, जब कहा मैं बैग लेने गया था अभी वापस आया हूँ। तो ज़ैनब बोली, अरसलान अभी आपने मेरे कंधे पे अपना हाथ रखा था, मैंने आपको मना किया तो आपने हाथ हटा लिया था। अरसलान बोला, तुम्हें लगता है जागते हुए ख्वाब देख रही हो, तुम्हारा वहम होगा। ये कह के अरसलान कपड़े चेंज करने चला जाता है वॉशरूम। फिर जब बाहर आता है तो क्या देखता है कि ज़ैनब कमरे में नहीं होती। वो समझता है कि कहीं मजाक कर रही है। वो उसे आवाज़ देता है पर बेड के नीचे देखता है, फिर वहाँ नहीं होती। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकलता है तो स्टाफ से पूछता है लेकिन कोई स्टाफ इसका जवाब नहीं देता और शैतानी मुस्कुराहट से सब स्टाफ इसकी तरफ देख के हंसने लग जाते हैं। और वो भाग के होटल से बाहर आता है तो क्या देखता है, होटल गायब हो गया है और हर तरफ सन्नाटा है। सन्नाटा उसकी गाड़ी खड़ी होती है, बैग भी पास पड़ा होता है। तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखता है, ज़ैनब ज़ैनब, लेकिन उसकी आवाज़ वापस उसके कानों पे आकर लगती है और वो फुल सर्दी और बारिश में घुटनों के बल बैठ के रोने लगता है। फिर अचानक एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ अरसलान ने पहली दफ़ा सुनी थी। आवाज़ कहती है, अरसलान बेटा, मुझे पता है आपकी बीवी कहाँ और किसके पास है। तो अरसलान डर डर के पूछता है कि आप कौन हो और आपको मेरी बीवी के बारे में कैसे पता। तो आवाज़ कहती है कि मुझे अपने मददगार समझ लो। वो आवाज़ कहती है कि जब तुम्हारी गाड़ी का टायर पंचर हुआ था तो मैं उसी तरफ अल्लाह की इबादत में मशगूल था। वो तुम्हारा टायर ख़ुद नहीं फटा था बल्कि इस शैतानी ताकत ने फाड़ा था। तो जब तुम्हारी गाड़ी भी ख़राब हुई थी तो वो भी इसी शैतानी ताकत ने की थी। वो तो वही है, वही से ही तुम्हारी बीवी को उठा ले जाता अगर मैं वहाँ ना होता। जब तुम वहाँ से चले गए तो शैतान के पास यही चारा था कि होटल का झांसा देकर तुम्हारी बीवी को उठा ले जाए, लेकिन मैं यहाँ देर से पहुँचा। तो अरसलान बोला, मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो आवाज़ बोली, अपनी आंखें बंद करो। अरसलान आंखें बंद करता है तो फिर आवाज़ कहती है, अब खोलो। जैसे अरसलान आंखें खोलता है तो क्या देखता है, एक बहुत ही प्यारे नूर से भरे बुजुर्ग उसके सामने खड़े होते हैं और वो एक ही दम अरसलान उसकी शान में झुक जाता है और कहता है, बाबा जी प्लीज़ मेरी मदद करें।
وہ شیطان کہیں میری بیوی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو بابا بولتے ہیں بیٹا مجھے تو لگتا ہے وہ بذات جن تمہاری بیوی کو اپنی دنیا میں لے گیا۔ پھر ارسلان رونے لگ جاتا ہے۔ بابا کہتے ہیں بیٹا فکر مت کرو، میں کچھ کرتا ہوں، تم آؤ میرے ساتھ۔ پھر وہ بابا کو گاڑی میں بٹھاتا ہے اور بابا کہتے ہیں اس جنگل کی طرف چلو، اللہ پاک خیر کریں گے۔ تو ارسلان بنا کچھ بولے گاڑی کو جنگل کی طرف موڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میری بیوی نہ ملی تو۔ پھر بابا کہتے ہیں کہ بیٹا مایوسی کفر ہے، اللہ پاک سے ہر ٹائم اچھے کی امید رکھو، وہ جو بھی کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے اور اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ بابا نے کہا بس تم اللہ کا نام لیتے رہو۔ پھر جنگل میں وہ جا رہے ہوتے ہیں تو جنگل کے ایک کونے میں ایک جھوپڑی نما گھر ہوتا ہے۔ تو بابا کہتے ہیں بیٹا بس آ گئی اپنی منزل، ہر طرف اندھیرا ہے۔ اندھیرا تو بابا اسے کہتے ہیں تم میرے مہمان ہو، پہلے تم اس گھر میں جاؤ۔ جب وہ گھر کے اندر جاتا ہے تو کافی اندھیرا ہوتا ہے۔ پھر بابا کے گھر کے اندر آتے ہی گھر میں ان کی نور کی وجہ سے روشن ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کے ارسلان بولتا ہے سبحان اللہ، اور گھر کے اندر اتنا سکون ہوتا ہے، حالانکہ گھر کے اندر کوئی آگ یا کوئی ہیٹر نہیں چل رہا ہوتا۔ تو بابا کہتے ہیں ارسلان کھانا کھاؤ گے؟ تو ارسلان بولے بابا جی پلیز میری بیوی کا کچھ کریں۔ تو بابا کہتے ہیں انشاءاللہ صبح، چونکہ اس ٹائم شیطانی جنوں کی طاقت دگنا ہو جاتی ہے اور ان کو رات کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے، انشاءاللہ صبح دگنی ہو جاتی ہے، ان کو رات کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ارسلان پوچھتا ہے بابا جی وہ میری بیوی کو کیوں اٹھا کر لے گئے؟ تو بابا جی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ بھی تم انسان ہو۔ تو ارسلان کہتا ہے بابا جی میں نے کیا کیا؟ تو بابا کہتے ہیں کہ تمہاری ایک پیر بابا نے جان بوجھ کے تمہارے ایک عامل بابا نے جان بوجھ کے غلط کام کیا۔ تو میں نے پوچھا بابا جی اسے ایسا کیا کہ جن نے میری بیوی کو لے گیا؟ بابا بولے بیٹا کچھ عرصے پہلے یہاں کھیتوں کے پاس میں نے آگ جلتی دیکھی، تو میں نے جا کے پوچھا کہ کون ہو بھائی اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک عامل ہوں اور یہاں پر چلہ کاٹ رہا ہوں۔ تو میں نے سوچا شاید کسی نیک مقصد کے لیے کاٹ رہا ہے، تو میں واپس چلا گیا۔ تو اسی دن میں سویا تو مجھے خواب میں ایک شیطان جن دکھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، اس عامل کو تم نے روکا کیوں نہیں؟ اب میں نے اس جگہ سے کوئی بھی جوڑا گزرتا تو میں اٹھا لوں گا اور اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ تبھی میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اللہ پاک کو کہنے لگا کہ یا اللہ پاک یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر مجھے یاد آیا کہ وہ عامل کوئی غلط کام کر رہا تھا، تو میں نے عامل کا پتہ لگایا اور اس کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا تم نے وہاں ایسا کیا کام کیا ہے؟ تو وہ بولا میں نے وہاں سے 2 جنوں کو غلام بنایا ہے تاکہ میں ان کے استعمال سے کالا جادو کر کے پیسے کما سکوں۔ پھر میں نے غصے میں کہا پاگل عامل جانتے بھی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ عامل بولا میں سب جانتا ہوں، میں نے اس سے کہا کالا جادو کرنے اور کروانے والا اسلام سے باہر ہیں۔ تو عامل بڑے اس سے بولا کہ بابا جی میں سب جانتا ہوں، آپ جائیں میں سنبھال لوں گا۔ تو میں نے کہا کہ کیا سنبھال لو گے؟ اب تمہاری وجہ سے معصوم لوگوں کی جانیں جائیں گی۔ اس کے بعد سے جہاں سے عامل نے جن کو قید کیے تھے میں وہیں اپنی رات کو عبادت کرنے لگتا کہ شیطانی جن کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ جس دن تم وہاں سے گزرے تم عبادت میں مشغول تھا، اس لیے تمہاری مدد کو لیٹ پہنچا، اور تمہاری بیوی پہلی عورت ہے جسے بازار جن اٹھا کے لے گئے ہیں۔ میں نے کہا بابا جی اب کیا ہوگا؟ تو وہ بولے تمہاری بیوی کی رہائی کی جگہ وہ جن اپنے 2 بچے مانگے گا۔ پھر بابا جی بولے میں شیطان جن سے رابطہ کرتا ہوں، تو اپنے گھر گئے اور کچھ پڑھنے لگے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے سامنے ایک کالے کپڑے میں ایک جن جس کی بالکل دودھ کی طرح سفید آنکھیں اور پورے جسم پہ بال، صرف آگے کے 2 دانت اور 7 انگلیاں، ایک ہاتھ اور سر کے بال اتنے لمبے اور اس کی منہ سے خون گر رہا تھا۔ بابا جی سے بات کرتے ہوئے جن چلا گیا۔ میں نے پوچھا بابا جی سے کہ یہ کیا کہا جن نے؟ تو بابا بولے کہ تمہاری بیوی بالکل ٹھیک ہے، اگر 2 دن تک اس کے بچے اسے نہیں دیے وہ اسے مار دیں گے۔ بابا جی ابھی یہ کہنا ہی تھا کہ ارسلان زور زور سے رونے لگا اور بابا جی کے پاؤں پکڑ کر بولا بابا جی کچھ کرو، میں زینب سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تو بابا بولے بیٹا میں کچھ کرتا ہوں، ہم اللہ پاک کے گھر دیر سے دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ پاک کوئی حل ضرور نکالے گا۔ اگلے دن بابا جی مجھے لے کر اس عامل کے گھر پہنچے۔ گھر پر پہنچتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ عامل
कि عامل سویا ہوا ہے اور جن عاملوں کے دونوں سائڈ پر کھڑے ہوتے ہیں اور بابا ارسلان کو کہتے ہیں کہ یہی ہیں وہ دونوں جن، لیکن ارسلان کو نظر نہیں آتے اور بابا جن کو کہتے ہیں کہ اپنے مالک کو اٹھاؤ اور جن عامل کو اٹھاتے ہیں۔ پھر عامل ایک دم اٹھ کے دیکھتا ہے بابا جی کھڑے ہوتے ہیں۔ عامل پوچھتے ہیں بابا جی اب یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ تو بابا کہتے ہیں کہ یہ وہی لڑکا ہے، اس کا نام ارسلان ہے اور تیری وجہ سے جنوں کا باپ اس کی بیوی کو لے گیا اور اس کی بیوی کی آزادی کے بدلے جن اپنے دونوں بچے مانگ رہا ہے۔ تو عامل ہنسنے لگتا ہے، آہ 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 آہ۔ بابا جی آپ غلط جگہ آئے ہیں، میں کبھی بھی ان جنوں کو آزاد نہیں کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے آپ سے لڑنا کیوں نہ پڑے۔ اچانک سے ارسلان عامل کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ عامل بابا ہمارا کیا قصور، ہمیں کیوں ایسی سزا مل رہی ہے؟ پلیز میری بیوی کو آزادی مل جائے گی۔ لیکن عامل کہتا ہے پیچھے ہو جا بدبخت، نہیں تو اپنے غلام جنوں سے کہ تجھے مروا دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ بابا جی کہنے لگے میری صبر کا امتحان مت لے عامل، میں تجھ جیسے خبیث انسان سے لڑنا نہیں چاہتا، اللہ کے قہر سے ڈر اور جنوں کو آزاد کر دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ عامل غصے میں آ گیا اور اپنے غلام جن کو بولا بابا کو قید کر لو اور اس لڑکے کی جان سے مار دو۔ جن بابا جی کے پاس آیا اور بابا جی نے کچھ پڑھ کر جن پہ پھونک مار دی اور جن وہیں نیچے بیٹھ گیا اور پتہ نہیں تڑپنے لگا۔ یہ دیکھ کے بابا نے دوسرے جن کو بھی یہی کہا کہ انہیں پکڑ لو اور ارسلان کو مار دو۔ بابا جی نے پھر سے قرآن کی آیت پڑھی اور اسی جن پر پھونک مار دی اور وہ بھی تڑپنے لگا۔ پھر بابا نے ارسلان کو اشارہ کیا کہ بابا کو پکڑو، یعنی اس عامل کو پکڑو، اور ارسلان نے اس عامل کو پکڑ لیا۔ بابا نے عامل کو کہا اگر اپنی جان چاہتے ہو تو انہیں آزاد کر دو، نہیں تو میں تمہیں جہنم وصل کر دوں گا۔ عامل ڈر گیا اور کچھ پڑھنے لگا۔ پھر اچانک جن ٹھیک ہو گئے اور آزاد ہو گئے۔ تو جیسے جن آزاد ہوئے تو انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے بابا عامل کو مار دیا اور بولے اس بدذات انسان کی اتنی ہمت کہ ہمیں غلام بنائے۔ پھر بابا بولے جنوں تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا ورنہ تمہارا باپ اس کی بیوی کو مار دے گا۔ پھر جن بولے ہم پاگل نہیں ہیں تمہارے ساتھ آئے تاکہ تم بھی ہمیں غلام بنا لو۔ بابا بولے اگر تمہیں میں نے غلام ہی بنانا تھا تو آزاد کیوں کرواتا؟ تمہارا باپ اس کی بیوی کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ تو جن بولے یہ تو اچھی بات ہے، ہماری دنیا میں ایک انسان مخلوق آ گئی ہے۔ یہ بول کے وہ غائب ہو گئے۔ پھر بابا بولے خبیث جن۔ ارسلان رونے لگ گیا کہ بابا جی یہی ایک ہمارے پاس راستہ تھا، اب ہم کیا کریں؟ وہ جن میری بیوی کو کہیں جان سے مار نہ دے۔ تو بابا بولے ارسلان بیٹا میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا، اور ارسلان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر واپس گھر جانے کو کہا۔ پھر ارسلان نے گاڑی گھر کی طرف موڑ لی۔ پھر ارسلان کو زینب کی یاد آنے لگی۔ ارسلان اٹھ جائیں چائے پی لیں، آفس سے آپ لیٹ ہو رہے ہیں۔ ارسلان اٹھ جائیں چائے پی لیں، اور جب ارسلان نہیں اٹھتا تو زینب اپنی گیلی گیلی زلفوں سے اس کے منہ سے بال پھیرتی، اور تب بھی نہ اٹھتا تو اس کو اپنی گود میں لے کر بیٹھ جاتی، اس کے بالوں سے بے پیار سے انگلیاں پھیرتی اور کہتی کہ جانو اٹھ جاؤ، آپ نے لیٹ ہو جائیں گے۔ پھر وہ اٹھتا، فریش ہوتا اور پھر گھر سے نکلنے لگتا تو زینب اسے روکتی اور گلے لگ کر کہتی جانو رات کو جلدی آ جانا اور پلیز میری کال اٹینڈ کر لینا اور دوپہر کا لنچ کر لینا۔ پھر ارسلان زینب کے گال پہ کس کرتا اور چلا جاتا، اور جب تک ارسلان گلی نہ موڑ جائے تب تک اسے دیکھتی رہتی۔ اچانک اسے آواز آتی ہے کہ بیٹا ہم گھر سے تھوڑی آگے نکل آئے۔ پھر ارسلان سارے خیال توڑ کے گاڑی واپس موڑتا ہے۔ گھر پہنچ کے ارسلان پوچھتے کہ بابا اب ہم کیا کریں گے؟ تو بابا بولے اب میں شیطان جن کی دنیا میں جاؤں گا اور تمہاری بیوی کو لے کر آؤں گا۔ پھر ارسلان بولتے ہیں بابا جی میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ تو بابا کہتے ہیں بیٹا وہاں تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ تو ارسلان بولتا ہے بابا جی مر تو میں پہلے ہی گیا ہوں، لیکن صرف زینب کے لیے زندہ ہوں، اور یہ کہتے ہوئے بابا جی کے پیروں میں آ کر گر جاتا ہے۔ تو بابا بولتے ہیں نا پتر رو مت، میں تمہیں ساتھ لے چلتا ہوں۔ پھر بابا کچھ پڑھتے ہیں اور ارسلان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں کہ اچانک وہ تیز سفید رنگ کی روشنی آتی ہے اور ارسلان کو 2 سیکنڈ کے لیے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ جیسے ہی اسے نظر آنا شروع ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، ایک بہت بڑا جنگل اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ عجیب طریقے سے وہاں جھوپڑیاں بنی ہوئی ہیں، بہت ہی خوفناک۔ عالم اور پاس بابا تھے، وہیں روشنی تھی اور بابا دودھ کی طرح چمک رہے تھے۔ پھر ارسلان نے بابا سے پوچھا بابا جی یہ
جھوپڑیاں کس کی ہیں؟ تو بابا بولے جیسے ہمارے وہاں گھر ہوتے ہیں ویسے ہی یہاں ان کی دنیا میں ایسے ہی ہوتے ہیں، اور بابا چل پڑتے ہیں۔ ارسلان بابا کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک محل کی طرف پہنچتے ہیں تو ارسلان دیکھتا ہے کہ بہت ہی خوفناک محل ہوتا ہے۔ تو ارسلان کہتا ہے بابا جی یہ کس کا محل ہے؟ بابا بولتے ہیں بیٹا اسی جن کا جو مجھ سے ملنے آیا تھا، اسی کا محل ہے۔ پھر ارسلان بولا بابا جی اب یہ نہ کہہ دینا کہ ہم نے اس کے اندر جانا ہے۔ تو بابا بولے بیٹا اندر ہی تو جانا ہے، کوئی پتہ نہیں تمہاری بیوی بھی اندر ہو۔ تو ارسلان بولا چلو بابا جلدی اندر چلتے ہیں۔ تو بابا بولے چلو۔ پھر وہ محل کا دروازہ بجاتے ہیں تو دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے۔ پھر اچانک آواز آتی ہے بابا جی خیر سے آئے ہو؟ بابا بولے بدذات جن، تمہارے دونوں بچے آزاد ہو گئے ہیں، اب تو اس کی بیوی کو چھوڑ دو۔ تو جن بولتے ہیں بابا جی وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میرا اس کی بیوی پر دل آ گیا ہے اور اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ بابا بولے اگر ہمت ہے تو سامنے آؤ، تمہیں میں جہنم وصل کروں۔ تو جن ہنسنے لگا اور بولا بابا جی یہ ہماری دنیا ہے۔ تو جن سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا جی آپ اس لڑکے کو کیوں لے کر آئے ہیں؟ یہ یہاں جا کے اپنی دنیا میں سب کچھ بتا دے گا۔ تو بابا بولے نہیں بتائے گا، تم اس کی بیوی اس کے حوالے کرو۔ جن کہتا ہے بابا جی نہیں۔ تو بابا جی کچھ پڑھتے ہیں اور جن پہ اوپر پھونک مارتے ہیں۔ جن وہیں پر کانپنے لگتا ہے اور اتنے میں دوسرا جن آتا ہے اور بابا کے بازو پر حملہ کرتا ہے اور بابا زخمی ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں ارسلان اللہ کا نام لے کر سامنے ایک کمرے میں چلا جاتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ زینب اس کے سامنے ایک کوٹھری میں بیٹھی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے۔ تو ارسلان کہتا ہے زینب میں آ گیا، اور زینب ارسلان کو دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے تم یہاں کیوں آئے؟ یہ بہت بڑے جن ہیں، تمہیں بھی مار دیں گے۔ اتنے میں بابا جی باہر سے اندر آتے ہوئے اور کہتے ہیں ارسلان پیچھے ہٹ جاؤ۔ ارسلان ہٹ جاتا ہے، بابا کچھ پڑھتے ہیں اور کوٹھری کا دروازہ کھل جاتا ہے اور بابا کہتے ہیں ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ وہ جن میری قید سے رہا ہو جائے گا، اور واپس اپنی دنیا میں جانے کے لیے کچھ پڑھتے ہیں تو اتنی دیر میں پیچھے سے جن ارسلان کی کمر میں کچھ بڑی سی تلوار گھسا دیتا ہے اور ارسلان وہیں لیٹ جاتا ہے۔ پھر بابا اس جن کو بھی کچھ پڑھ کے مار دیتے ہیں اور زینب ارسلان کو دیکھ کر رو رہی ہوتی ہے تو بابا زینب کو کہتے ہیں کہ یہ مر چکا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اچانک زینب زور زور سے رونے لگتی ہے اور ایک دم اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اپنے بیڈ روم میں ہے۔ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اپنے بیڈ روم میں ہے اور ارسلان بھی وہیں سویا ہوا ہے۔ پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے یہ خواب تھا اور ارسلان کا ماتھا چوم کے واپس لیٹ جاتی ہے۔ پھر جیسے زینب کی نظر اس کی چھت پر پڑتی ہے تو بالکل پنکھے کے ساتھ وہی جن زینب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ زور سے چیخ مارتی ہے۔ ختم شد۔ تو دوستو کیسا لگا یہ ناول؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کبھی اس طریقے کے خواب آئے ہیں، کیا آپ بھی اس طریقے کے خواب دیکھتے ہیں؟ تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں کسی اور ناول میں کسی اور کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔